वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मारवी मेमन से और पीएमएल नून पे क्या इम्पैक्ट होगा शाह महमूद साहब के पीटीआई को पिक करने पे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जिस पार्टी को शाह महमूद साहब ने छोड़ा है उस पे क्या इम्पैक्ट होगा और उनकी जो पेनिट्रेशन सदर्न पंजाब में जो है बड़ी इफ़ेक्टिव थी और ख़ासकर शाह महमूद साहब जैसे लोगों की वजह से इफ़ेक्टिव थी, क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। मोइज़ जाफ़री, ज़ाहिर है कि सदर्न पंजाब में पीपल्स पार्टी सिर्फ शाह महमूद साहब पे तो डिपेंडेंट नहीं रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक बड़े पिलर रहे हैं पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ के। यहाँ तक कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो उनको वज़ीर आला पंजाब बकौल शाह महमूद साहब के बनाना चाहती थी। फिर वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी जो है वो एटलीस्ट मतलब होपफुल्स में से थे। फिर ज़ाहिर गिलानी साहब वाज पिक्ड, तो एक उनका स्टैचर रहा है पार्टी में और ज़ाहिर है बड़े एलोक्वेंट भी हैं, आर्टिकुलेट हैं, बड़ी अंग्रेज़ी उर्दू दोनों में बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं। आज उन्होंने स्पीच भी अच्छी इमोशनल और बड़ी अच्छी स्पीच थी मेरे ख्याल से, शायरी भी करते हैं और बिल्कुल ओवरऑल अकम्पलिश्ड आदमी लगते हैं फॉर यू नो स्पेशली फॉर अ पॉलिटिशियन। लगता है कि जैसे ही इज़ वेरी वेल राउंडेड एंड एवरीथिंग, बट मोर बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिक्स एंड बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल स्टैचर। आपके ख्याल से पीपल्स पार्टी को कोई ऐसा धचका इससे लगेगा? फंडामेंटल धचका तो मेरे ख्याल से नहीं लगेगा, क्योंकि व्हेन वन मखदूम गोज़ तो पीपल्स पार्टी उसको हमेशा दूसरे मखदूम से रिप्लेस कर सकती है। और साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी एक फ़र्द के इर्द गिर्द नहीं बल्कि उनका साउथ पंजाब को एक और सूबा बनाने के इर्द गिर्द घूमेगी। उनका जो वोटिंग मैंडेट पॉपुलर होगा वो इस वजह से होगा कि वो साउथ पंजाब को किसी तरह हुकूक दिलाएंगे, जिसकी उन्होंने मुहिम शुरू करने की कोशिश भी कर चुके हैं, जो कि मेरे ख्याल से पीएमएल नून के लिए एक और फ्रंट खुला हुआ है। पीएमएल नून के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे ख्याल से, पीपल्स पार्टी से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन यही प्रॉब्लम पीटीआई के लिए नहीं होगी, क्योंकि पीटीआई का भी जोर जो है वो सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब होंगी है। पीटीआई ने शाह महमूद साहब ने जिस तरह अपने आप को ज्वाइन करते हुए अनाउंस किया, जिस तरह वो इमरान खान साहब पे एहसान कर रहे हैं, मतलब देयर आर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर है। तो इस तरह के इतने बड़े बड़े ईगोज़, एक इन द नेम ऑफ मॉडेस्टी अपना ईगो नहीं ज़ाहिर करते और दूसरे इन द नेम ऑफ ग्रेटनेस अपना ईगो अगर ज़ाहिर ना करें, उनकी अना तो रहती है। और इतने बड़े बड़ी ईगोज़ एक दूसरे के साथ किस तरह चलेंगे इश्यूज पे, पॉलिटिक्स पे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर जो बाकी आप सेमी ईगोस को अगर ऐड कर लें, आप पर्सनल एक ईगो की क्लैश की बात कर रहे हैं। मुझे कौन ज्वाइन कर रहे हैं हमें जी? खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे बताया जा रहा है, पीएमएल नून के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दस्तगीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने खुद ही आज ज़ाहिर है बाकी पाकिस्तान के साथ देख सुन लिया। शाह महमूद कुरैशी साहब आपकी पार्टी को नहीं, नवाज शरीफ साहब के साथ तवील गुफ्तगू और मुलाकात के बावजूद वो इमरान खान को ज्वाइन कर रहे हैं। आपके ख्याल से आपकी पार्टी पे इसका कोई असर पड़ेगा? जी, उनका जो फैसला है वो उन्होंने ज़ाहिर अपने सियासी मुस्तकबिल को देख कर किया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून बहुत अरसे से शाह महमूद कुरैशी साहब के बगैर भी अल्लाह के करम से मजबूत है और मजबूत रहेगी। हमसे उन्होंने गुफ्तगू जरूर की और सियासत में गुफ्तगू जरूर करनी चाहिए, लेकिन उनका जो फैसला है बहरहाल वो उनके मफादात के मुताबिक है। और हमारा तो जो मिशन है इस वक्त वो यही है कि हमें पाकिस्तान की जो इस वक्त इदारों की तबाही है और मुईशत की तबाही है और पाकिस्तान में जो हमें कलैप्स नजर आ रहा है हुकूमत का, उससे पाकिस्तान को बचाना है। और खास तौर पे अब जो आप देख रहे हैं, कल नेटो की जो बॉम्बिंग हुई है और आज कराची का जो वाकया है, ये अब हालात इस किस्म के हो गए हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जरदारी रजीम जो पूरा बंदोबस्त है, इनके हाथ से मामला निकल गया और इनकी अपनी नाहली, बद इंतजामी और करप्शन की वजह से निकल रहा है। खुर्रम साहब, ये बताएं, शाह महमूद साहब ने जो इंकशाफ किया, बल्कि दावा किया कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान की जो है जब तक वो प्रेसिडेंट हैं या उनकी सुपरविजन में हमारे न्यूक्लियर असासे जो हैं वो ख़तरे में हैं और इस पर वो मज़ीद तफसील जो है वो कराची में बताएंगे। इसको आप किस तरह देखते हैं? जी, वो तो जाहिर है उन्होंने कोई ना कोई अपने कराची के जलसे के लिए कोई टॉकिंग पॉइंट प्रेस को देने थे, लेकिन अगर आप गौर करेंगे जनाब सदर आसिफ अली जरदारी के फॉरेन पॉलिसी का जो रिकॉर्ड है, आपको ज़हन में होगा कि मुंबई हमले से पहले भी उन्होंने हिंदुस्तान के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए यानी बाय द वे एक बात कर दी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन का फर्स्ट यूज नहीं करेगा, और ये ऑफर उन्होंने हिंदुस्तान को वहां एक रूटीन टेलीविजन इंटरव्यू में दे दी। तो इस तरह की जो एक इनफॉर्मल तरीकाकार है फॉरेन पॉलिसी चलाने का, उसके बाद आपने देखा है कि उन्होंने बाहर कहा कि हिंदुस्तान हमारा जो है वो दुश्मन नहीं है,
اور پھر کچھ امریکی جو اہلکار ہیں جو اب ریٹائر ہوئے ہیں اور انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ صدر صاحب نے وہاں نیو یارک میں مائیکل ہیڈن جو اس وقت سی آئی اے کے ہیڈ تھے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو فکر ہوگی پاکستان میں کیجوالٹیز کی، یو گو اہیڈ، ہمیں اتنی فکر نہیں ہے۔ دستگیر صاحب یہ تو آپ لوگوں کا بھی موقف ہے سر، آؤٹ آف دا وے، لیکن دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ خود زرداری صاحب کے 3 سال وزیر خارجہ رہے ہیں، لہٰذا ان کے پاس شاید زیادہ تفصیلات ہوں جو وہ شیئر کریں گے قوم سے۔ صحیح دستگیر صاحب، لیکن آپ کا بھی تو یہی موقف ہے، نواز شریف صاحب کا یہی موقف ہے، اور میرے خیال سے ایک قابل داد موقف ہے کہ ہندوستان ہماری سب سے بڑی پرابلم اور سب سے بڑا دشمن ہونا ضروری نہیں ہے، ہم ان سے تجارت کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ہمارا یہ موقف ہے۔ میں تو صرف جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ راہ چلتے ہوئے فورن پالیسی کا تعین کر دے۔ یہ جو انفارمل طریقہ کار ہے فورن پالیسی کو کنڈکٹ کرنے کا، اس کا نتیجہ یہ ہے پہلے پرویز مشرف کے دور میں اور زرداری کے دور میں کہ جو فورن پالیسی تھرو نجز اینڈ ونکس اینڈ ہیف اسمائل، اس سے اب کام نہیں چلے گا، کیونکہ پاکستان کا اتنا بڑا معاشی نقصان ہو گیا ہے، پاکستان کا اتنا بڑا جانی نقصان ہو گیا ہے کہ اب ہمیں یہ جو پورا ہمارا ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، ISAF کا جو اس وقت بڑا انفارمل ہے، اس کو ہمیں کسی نہ کسی قانون اور ضابطے اور ریگولیشن کے تحت لے کر آنا پڑے گا، اور یہ بہت ہی ضروری ہو گیا کیونکہ اس طرح کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز جو ہیں اس سے پاکستان کے عوام بھی کنفیوز ہو رہے ہیں۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں تو آپ نے، اگر آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ 1 سال پہلے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے یہ کلیم کر دیا کہ جی پاکستان نے تو ہمیں 6 کلومیٹر تک آنے کی اجازت دی ہوئی ہے، ہمارے رولز آف انگیجمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے جو ایشوز ہیں جن میں وہ کچھ اور کلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈرون کے حملے میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی کنسنٹ شامل ہے، یہ جو غیر رسمی طریقہ ہے پاکستان کی خارجہ اور سیکورٹی پالیسی کو چلانے کا، یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ دستگیر صاحب آپ بھی جانتے ہیں سر، اپوزیشن میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا، حزب اختلاف میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن اگر امریکہ اپنی طرف سے ہاٹ پرسیوٹ کی اپنی پالیسی واضح کرتا ہے تو وہ اجازت کم اور ارادہ اپنا ظاہر کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کو اگر اپوز کرنا چاہیں تو کرتے رہیں۔ زرداری صاحب کا امریکن پالیسی پہ اب ویٹ تو نہیں ہوگا۔ ہمیں پاکستان کے کسی بھی ملک کے پاس اتنی ہی سوورنٹی ہے جتنے کا وہ دفاع کر سکے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ مشرف دور میں جب 12 ڈرون کے حملے ہوئے تھے تو پاکستان کی حکومتوں نے وہ ریاکشن نہیں دیا، اور آج یہ سٹیج ہو گئی کہ 280 ڈرون کے حملے ہو چکے ہیں۔ اگر آپ سوورنٹی کا دفاع نہیں کریں گے، اگر آپ کیا کرتے ہیں خرم صاحب؟ اپنا پورا ریاکشن شو نہیں کریں گے تو وہ امریکہ کو تو شاہ ملتی جائے گی، اور وہ اسی نجز اینڈ ونگس کے ذریعے جو آپ انہیں ہاف انڈرسٹینڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ دیتے رہتے ہیں، ہماری حکومتیں 2 صدر صاحبان نے دی ہیں، وہ تو ایمبولڈن ہوتے جائیں گے۔ تو یہاں یہی نہیں، لیکن خرم صاحب آج اگر میاں صاحب 2 پارلیمنٹری ریزولوشنز کی، ٹھیک ہے وہ بات قوم جانتی ہے خرم صاحب، لیکن یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج میاں صاحب اگر پرائم منسٹر ہوتے تو کیا کرتے؟ جی اس کا بہتر حل یہی تھا کہ پاکستان ٹیمپریریلی اپنا تمام کوآپریشن سسپینڈ کر کے امریکہ سے کہتا کہ آپ آئے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں، یہ جو سو کالڈ وار آن ٹیرر ہو رہی ہے اس کے اہداف ہم پر واضح کریں، کیا یہ جو انہوں نے افغانستان میں حکومت قائم کی گئی ہے اس کے لیے وار آن ٹیرر آج لڑی جا رہی ہے، القاعدہ کے خلاف لڑی جا رہی ہے، وہ یہ بات تو بڑی واضح ہے، اور خود سی آئی جب وہ اس وقت کے ہیڈ تھے لیون پنیٹا، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان پاکستان کی بارڈر پہ 100 سے بھی کم تعداد رہے گی القاعدہ کی۔ تو کیا اگر تو امریکہ دہشت گردی سے لڑنے آیا ہے اور افغانستان کی حکومت کو بچانے کے لیے وہاں نہیں بیٹھا ہوا یا اپنے کو دوسرے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اگر پیورلی دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے تو پھر اتنی بڑی پریزنس کی افغانستان میں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ان کو ٹیبل پر بٹھا کر کریں۔ یہ آپ نے بہت ویلڈ بات کی ہے خرم صاحب، لیکن ایک اینڈلیس لسٹ ہے جو ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، جو 12 حملوں سے چلی تھی۔ لیکن خرم صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن پرابلم یہ کہ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کا جو ہے وہ 100 القاعدہ کے حوالے سے اب ایجنڈا صرف نہیں رہ گیا، اور اس کے آگے ایجنڈا ہے، اب وہ آگے سے جو ہے آفیشلی وہ جو بھی بولیں، اب ہم سب کو پتہ ہے وہ چاہتے کیا ہیں، لیکن اب ہم کریں کیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ طریقہ یہی ہے کہ آپ ہمیں پاکستان کو اور کوآپریشن جو ہے، اور یہ بہرحال میں پھر وہ کیا کریں گے؟ لیٹس سے آپ نے یہ مسلم لیگ نون کی رائے نہیں ہے، وہ تو میاں نواز شریف پہ۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی رائے یہ ہے کہ آپ کوآپریشن ختم کر دیتے ہیں، پھر امریکہ کیا کرے گا؟ جب تک آپ ان سے کوآپریشن سسپینڈ نہیں کریں گے معاملہ آگے نہیں چلے گا، ریزسٹ کرنا پڑے گا ان کو بیٹھ۔ ٹھیک ہے، پھر امریکہ کیا کرے گا؟ سر اس بحث کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوآپریشن ختم کر دی، پھر امریکہ آپ کی انٹیسپیشن میں کس طرح ریاکٹ کرے گا؟
جی وہ تو خیر یہ بھی اسپیکولیشن ہوگی کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، لیکن میرے خیال میں امریکنز کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ اب اس خطے میں اپنے جو تمام انٹرسٹ ہیں وہ آن دا ٹیبل پاکستان کے سامنے لائیں اور اس سے شیئر کریں، اور پاکستان بھی اپنے پورے انٹرسٹ جو ہے ایک دو جو پچھلے راؤنڈز ہوئے ہیں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے، جس کا کوئی رزلٹ ہمیں سامنے نہیں ابھی تک آیا کہ وہ کیا ہوا تھا، لیکن وہ یہی بات ہے کہ جب تک آپ ان کو فورس نہیں کریں گے، ان کی انرجیز اور ان کے مائنڈ فوکس نہیں کریں گے کہ یہاں پاکستان کے معاملے میں اب اس طرح اگر آپ جو گریفٹس لاس آف لائف ہے 26 پاکستانی ٹروپس کا، وہ ناقابل برداشت ہے، اور قوم جو ہے اب اس اندھی جنگ میں اب جبکہ اسامہ بن لادن کی بھی ہلاکت ہو چکی ہے تو اب یہ معاملہ آگے نہیں چل سکتا، اور دہشت گردی کے نام پہ اتنا اچھا یہ جو ملٹری پریزنس ہے اس کو سسٹین نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ خرم دستگیر صاحب ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے، یہ جو نیٹو کا واقعہ ہوا ہے اس کو آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ یہ نیٹو سے غلطی ہوئی ہے، یا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیٹو نے واقعی میں آ کے جان بوجھ کے 24 پاکستانی فوجیوں کو مارا ہے؟ جی میں تو دیکھیں نا فیکٹس ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن جو ابھی تک کچھ فیکٹس آئے ہیں کہ یہ جو سلالہ کی 2 پوسٹ تھیں یہ کوئی ویری ہیویلی مینڈ اور ویری ہیویلی آرمڈ پوسٹ نہیں تھی جہاں سے کسی بھی قسم کا کوئی میجر اٹیک افغانستان پہ لانچ کیا جا سکے۔ یہ پوسٹ پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کے جو اکراس دا بارڈر موومنٹ ہے اس کو واچ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے بنائی تھی، تو وہاں سے کوئی ایسی بڑی توپیں نہیں ہیں جو افغانستان پہ داغی جائیں اور اس کا رزلٹ یہ آئے کہ وہاں سے جو تو آپ مانتے ہیں نا کہ زیادہ تر ریزسٹنس بھی نہیں ہوئی، زیادہ تر پرابلم یہی ہے کہ غلطی ہوئی، کامش نہیں ہوئی، کوئی لوگ بھاگتے نہیں آئے، صرف یہ نہیں الٹی بات کر خرم صاحب آپ کا مطلب پھر یہ ہے کہ انہوں نے جان کے اٹیک کیا اور کوئی سیلف ڈیفense میں نہیں کیا، جان کے میسج دینے کے لیے اٹیک کیا امریکہ نے، پھر اس طرف ہی بات۔ میں کسی بھی وجہ سے چاہے وہ اب کلیم کریں کہ انہوں نے سیلف ڈیفنس ہے، پاکستان کی سرحد کے اندر آ کر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی جواز کبھی نہیں بنتا۔ صحیح، تھینک یو ویری مچ خرم دستگیر صاحب۔ ہم جس سوال کو کر رہے تھے وہ شاید گم ہو کہ نیٹو کہے گا کہ یہ فرینڈلی فائر کا انسیڈنٹ تھا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ہم جان بوجھ کے اب پاکستانیوں کو مارنے بھی آ رہے ہیں، تو اس کا ہم کیا ماننے کو تیار ہیں یا نہیں، ہماری حزب اختلاف ماننے کو تیار ہے یا نہیں، دیٹ واز آور کویسچن۔ اس کے اوپر اور بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360، بیک ٹو یو آفٹر۔